یہ توجہ سے تمہاری آنکھیں میری آنکھوں سے ملی رہے اور غور سے سن لیا، میری تقریر وصول ہو گئی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقریر میں جب تک نعرہ نہیں لگے گا کامیاب نہیں۔ میرے عزیزوں، میں پوری تقریر کر جاتا ہوں، بعد میں جتنے نعرے لگانا شام تک بیٹھ کر لگاتے ہیں، اور تسبیح جتنی پڑھنی ہے ہاتھ میں لے لو، نماز کے بعد بیٹھ کر سبحان اللہ 100 بار پڑھ لیں۔ ابھی جو بات کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں توجہ ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو دو وقت پر بات چیت کیا اس نے سارا عمل لغو کر دیا۔ ایک قرآن پاک کی تلاوت کے وقت، ایک خطیب کے خطبے کے وقت۔ جس نے کلام کیا اعلیٰ حضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ خطبہ جب خطیب دے رہا ہو تو سبحان اللہ کہنے کی بھی اجازت ہے۔ بہرحال وہ جمعہ کے خطبے کی بات ہے، لیکن یہاں تک تقریر کی جا رہی ہے تو توجہ سے سنیں۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا، اس امت کے ساتھ آج ایسا کیا ہو گیا، ایسا کیا ہو گیا کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ امت پوری دنیا اس پر فرقت اسلام لہرانے کے لیے ہمسن تیار رہتی، آ گیا ہے لڑائی میں گر وقت نماز، جتنا ہو کہ زمین وہ پوری قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہمارے اخلاق کی تعریف کی کر نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے، ہم سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے، ارے تیز کیا چیز ہے ہم دوست سے بھی لڑ جاتے، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دہل ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ تاریخ ہے ہماری، لیکن آج جو تاریخ لکھنے والا قلم اٹھائے گا وہ تاریخ کے اوراق میں اب یہ لکھے گا کہ مسلمان گائے کے گوشت کے نام پر قتل کیا جاتا اور 25 کروڑ مسلمان اس کا ویڈیو وائرل کرتے تھے۔ اب تاریخ لکھنے والا یہ لکھے گا کہ ایک مسلمان بچی کو زنا بالجبر کے ساتھ اس کا پیٹ چیر کر کے ختم کر دیا جاتا اور مسلمان تماشا دیکھتے تھے۔ اب تاریخ لکھنے والا یہی کہے گا مسلمان بچیوں کے جب حجاب پر پابندیوں کے مسئلے آ گئے، یہ اپنا برقع نہیں پہن سکتی، اپنا نقاب نہیں پہن سکتی، تم میدان میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تم اذان کی آواز بلند نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے تمہارے بنا اسکول میں آزادی ہو، لیکن اس آزادی کو لمبی دیر تک مت محسوس کرنا، اس لیے کہ جب پڑوس میں آگ لگتی ہے تو اس کی چنگاریاں ہمارے گھر کو بھی جلاتی ہیں۔ آگ تو لگی ہے ہر جگہ، زہر تو پھیلا ہے ہر جگہ، اب یہ کیوں ہوا آخر ایسا، آخر ہوا کیوں؟ اس امت کے ساتھ جو امت کیسر اور کسرا کو توڑ کر ختم کر دیا ہمیشہ کے لیے، وقت کے سپر پاور کو گھٹنے دینے پر مجبور کر دیا، بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر کے قید کر کے لایا، یہ وہی امت ہے جو 30 دن تک پاپا کر کے پیٹ پر پتھر باندھتی، لیکن بات پوری دنیا کے مذہب کی کرتی۔ صرف اور صرف مسئلہ یہ نظر آتا ہے، مسئلہ یہی نظر آتا ہے اس امت کے ساتھ آج ہوا کیا یہ بیمار ہو گئی، کیا اسے لگوا لگ گیا، کیا یہ پوری امت پابند زدہ ہو گئی، کیا یہ امت طاقت اور سیاست میں زیرو ہو گئی، کس وجہ سے یہ معاملہ آتا ہے؟ صرف اور صرف وجہ اگر ڈھونڈنا ہو تو اقبال کی شاعری میں ملتی ایک بات، قلندر لاہوری کہتا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ ہم نے اقبال سے پوچھا کہ آپ کرنا کیا چاہیے، چھوڑا تو ہے مصطفیٰ کے طریقے کو، جدیدہ مطابق کا ہمارے ساتھ آج معاملات ایسے ہیں، لوگ آج ہنسی اڑاتے ہیں، اگر ایک مولانا منبر سے کھڑے ہو کر کے کہہ دے کہ سنتوں پر عمل کرے لوگ پکڑے جاتے ہیں، کون سی سنت کی بات کرتے ہیں، لیکن بنا کسی مولانا کے بیان کے، بنا کسی کے لوگوں کے بلائے کے فلمی ہیروؤں کو دیکھ کر ان کے پیچھے چلنے کا شوق اتنا غالب ہے کہ ہزاروں روپے کی پھٹی چیز پہننے پر یہ فخر کرتا ہے، کانوں میں بالیاں پہن لے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لے، سر میں چوٹی لگا لے، چاہے وہ زنخا بن جائے، مخنث نظر آئے، اسے سب اچھا لگے،
لیکن ایک عالم دین اگر مصطفیٰ کریم کی سنتوں کی طرف بلائے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ میں پرانے زمانے کا آدمی کیوں بنوں، میں ایک پرانے زمانے کا آدمی کیوں بنوں۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں حضور کی سنتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پھر حضور کی محبت کی بات کیوں کرتے ہو؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ جو جان مانگے تو جان دے دے، جو مال مانگے تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا دعویٰ جلاتے؟ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، جھوٹ بولتے ہیں۔ جو قوم اپنے نبی کے لیے جان دینے کو تیار ہے وہ جب گناہ چھوڑنے کے لیے پوری تیار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر آنے کو کیوں نہیں تیار ہے؟ اقبال نے یہی کہا، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے مجھے برباد ہے، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، اب کرنا کیا چاہیے؟ تو اقبال کہتا ہے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا کو، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار، اگر حضور ہمارے ہو گئے پھر دیکھنا رحمت الہی تمہارے ساتھ ہے۔ کون کہتا ہے کہ مسلمان آج مائنورٹی میں ہے، قلت میں ہے، اقلیت میں ہے، کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ بہانے ہیں، یہ بچنے کے بہانے ہیں۔ میرے عزیزو، آج لوگ یہ کہتے ہیں ہندوستان میں ایسا ماحول نہیں ہے کہ مسلمانوں کی آپ کھل کر کے بات کریں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کہتا ہوں آج تمہاری تعداد 25 کروڑ کی ہے، واللہ باللہ تاللہ 25 کروڑ نہیں 25 مسلمان بھی ہوں گے انشاءاللہ یہ فقیر حق بات بولتا رہے گا، اس لیے کہ ہمیں تعداد کبھی بتائی نہیں گئی تھی اسلام میں، یہ تو بہانے کی تعداد ہے۔ جس کو تن آسانی چاہیے، جس کو اپنے سیفٹی اور سیکورٹی کی فکر ہے، وہ یہ بہانے لگاتا ہے، ورنہ وہ مدینے والوں سے کیوں نہیں پوچھتا کہ مکہ سے 1000 لوگ آ رہے تم 313 کیا کر لو گے؟ ہماری تو مائنورٹی۔ کوئی غزوہ خندق والوں سے کیوں نہیں کہتا کہ تمہاری تعداد 4000 کی ہے، مقابل میں کفار 12000 کے، تم کیا کر لو گے؟ آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، صلاح الدین ایوبی ایک جنگ میں ایسی ان کے ساتھ نوبت آئی کہ 12000 سے زیادہ کا لشکر نہیں تھا، لیکن جو صلیبی عیسائی آئے تھے وہ 4 لاکھ کی تعداد۔ کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ 12000 کی تعداد اور 4 لاکھ؟ ہاں مقابلہ ہوگا تو صرف ایمانی طاقت سے ہوگا۔ میرے عزیزوں، کبھی ہمیں تعداد بتائی نہیں گئی تھی، یہی زمانے کے نخرے ہیں، بہانے ہیں، لوگوں کو جان بچانے کی ہیلے ہیں۔ بات کرو ایمان کی تو پھر تمہیں تعداد کی ضرورت نہیں۔ آج لوگ RSS، BJP، بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد، یہ سب تنظیموں سے خوف کھائے ہوئے کہتے ہیں ان کی تو حالات بڑے سخت ہیں، ہم کیا کر لیں گے، اور 5 سال میں آنے والی حکومتوں سے ڈر گئے۔ یہ تو الیکشن سے آتی ہیں حکومتیں، جتنے بھی دن رہیں گی جائیں گی، لیکن اس سے بھی زیادہ سخت معاملات اکبر کے زمانے میں تھے۔ بادشاہ اکبر 40 سال سے حکومت کر رہا تھا، اور ڈکٹیٹر، یہ اتنا ہی ہند نہیں تھا، اکھنڈ بھارت تھا، افغانستان تک اس کی سرحدیں پہنچتی تھی، اور کوئی الیکشن نہیں ہونا ہے، سلیکشن نہیں ہونا ہے، بادشاہ جو کہے گا وہی نافذ ہونا ہے۔ اس زمانے میں جب بادشاہ پورے دین کو بدل ڈالا، نیا دین لے آیا، دین الہی، میرے عزیز تو جانتے ہیں بادشاہ کی طاقت کے سامنے لڑنے کے لیے دوسرا بادشاہ ہونا چاہیے، اس کے پاس بھی فوج ہو، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اکبر کے سامنے کھڑا ہونے والا ایک مرد مجاہد مجدد کے سامنے تنہا کھڑے تھے۔ کہاں اکبر جیسا ڈکٹیٹر جو سلطان کہلاتا تھا، سلطنت کا بڑا بادشاہ، فرما روا ہندوستان کا، لاکھوں کی فوج اس کے ساتھ، لیکن مقابل میں جب کھڑا ہوا کوئی تو ایک عالم ربانی مجدد اہل ثانی۔ یہ بات ہے کہ ہر بات کہنے کی پاداش میں مجدد اہل ثانی گوالیار کی جیل میں قید تو ہو گئے، 8 سال تک، 7-8 سال تک قید تو رہے۔ اکبر مر گیا، اس کے ساتھ ہی اس کا دین بھی مر گیا۔ مجھے بتاؤ 200 سال گزر جانے کے بعد آج تو لوگوں کا حال یہ ہے، کیا وہ اکبر کا لایا ہوا دین الہی کسی کو پتا ہے؟ پتا بھی نہیں ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے بس، لیکن آج لوگوں کو پتا ہی نہیں۔ آج اگر کسی کو کوئی دین پتا ہے وہ دین مصطفیٰ ہی پتا ہے۔
مجدد اہل ثانی نے اس اسلام کے لیے کھڑے ہو کر کے یہ بتایا کہ نہ تعداد کی ضرورت ہے، نہ حکومت کی ضرورت ہے، نہ سیاست کی ضرورت ہے، نہ طاقت کی ضرورت ہے، بلکہ حق بات کہنے کے لیے بس ایمان کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں آپ کو صرف اتنا میسج دینے آیا ہوں کہ اگر ظلم کو دیکھ کر خاموش بیٹھے رہو گے تو تمہیں تاریخ ظالموں میں لکھی تھی۔ آپ کو پتا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید کیے گئے تو چند نام سامنے آتے ہیں۔ شمر نے قتل کیا، خولی نے قتل کیا، امام مسلم بن عقیل شہید ہوئے کوفہ میں تو کون مارا؟ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد۔ حانی بن عروہ کو قتل کرنے والا، مسلم بن عقیل کو قتل کرنے والا عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ یہ تو سب چند نام سنتے ہیں نا ظالموں کے۔ یزید نے کروایا، ابن زیاد نے مارا، خولی نے مارا، شمر نے مارا۔ لیکن ایک تاریخ نگار نے کیا بہترین بات بتائی، کہا کہ یہ 3-4 ہی قاتل نہیں ہے، یہ 3-4 قاتل نہیں، انہوں نے تو تلوار گردنوں پر رکھی امام حسین کے یا امام مسلم بن عقیل کے۔ باقی وہ جو 22,000 سے 25,000 کوفہ میں رہنے والے مسلمان تھے، وہ جو خاموش تھے، وہ سب کے سب قاتلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ظلم دیکھ کر خاموش رہنے والے لوگ تھے۔ عزیزان گرامی وقار، آج اگر ظلم دیکھ کر خاموش رہو گے تو کل تاریخ میں تمہیں بھی ظالموں کے ساتھ لکھا جائے گا۔ تمہاری بیٹیاں جب بھی آبرو ہو رہی تھی تو تم کس کے ساتھ تھے؟ کیا اپنی بچیوں کی عزت کے لیے کبھی سوال اٹھایا؟ آج سارے مسائل اپنی جگہ پر، میں تو محسوس کرتا ہوں اب کیوں نہ ہمارے گھر توڑے جائیں، کیوں نہ مسجدیں شہید ہوگی، کیوں نہ ہمارے مینار توڑے جائیں، کیوں نہ ہماری داڑیاں کھینچی جائیں گی، ٹوپیاں کھینچی جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قوم اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کی فکر نہیں رکھتی، پھر اس کی کون سی عزت ہوتی ہے؟ یہاں ہمارے ہاں حالات ایسے ہیں، کھلے عام رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پھٹی گالیاں دی جانے لگی۔ توجہ چاہتا ہوں، امت کے غیور نوجوانوں، بدلنے کا وقت آ چکا ہے۔ اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ آج اگر تم نہیں کھڑے ہوئے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ننھے بچے جو تمہارے نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے اتنے بڑے چیلنجز ہیں کہ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو چلے جائیں گے، ہم مارے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے۔ میں اپنی بارے میں کہہ رہا ہوں، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن کبھی ان چھوٹے بچوں کی طرف دیکھتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کل کو جا کر کے یہ لوگوں سے پوچھیں کہ محمد کس کا نام تھا، قرآن کسے کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ نوبت نہ آنے پائے، اس لیے کہ آج ماحول اس قدر زہریلا بنایا جا رہا ہے اور مسلمان اس کو خاموشی سے سہتے جا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، ہندوستان کے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک کون تمہاری قیادت کر رہا ہے؟ کس کی مرکز قیادت پر ہم متفق ہیں؟ ہم آپس میں دست بگریباں ہیں، علماء کے الگ الگ حلقے ہیں، پیروں کے الگ الگ حلقے ہیں۔ ایک پیر کا حلقہ دوسرے پیر کے حلقے میں جانا پسند نہیں کرتا۔ مسجدیں بٹی ہوئی ہیں، خانقاہیں بٹی ہوئی ہیں۔ مسلمان آخر کہاں گیا؟ وہ اقبال 100 سال پہلے رو رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سب کچھ ہو تو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ عزیزان گرامی، جس بات پر اللہ کے نبی نے ہمیں فخر کرنا سکھایا تھا وہ نسبت رسول تھی، وہ محبت رسول تھی۔ اس بات پر فخر کو چھوڑ کر ہم اپنے اپنے حلقوں میں محدود ہو کر رہ گئے۔ اب بات پوری امت کی کون کرے؟ آپ بنگال میں ہیں، پچھلے 1 ہفتے سے کرناٹک کی سرزمین جہاں کا میں رہنے والا ہوں، وہاں پر بچیوں کے کالج میں آنے کے لیے حجاب پر پابندی لگائی گئی کہ بچیاں برقع پہن کر نہ آ سکیں گی، اندر نہیں آ سکتی۔ ان کے لیے ہمارا کون آواز اٹھانے والا ہے؟ بلکہ یہاں تک کہ اب کرناٹک کی پارلیمنٹ میں بی جے پی کے جو سدسیہ ہیں وہ کہنے لگ گئے کہ جسے حجاب پہننا ہے، برقع پہننا، وہ پاکستان چلی جائے۔ بات پر یہ پاکستان جانے کی دھمکیاں، 25 کروڑ مسلمان خاموش سنتے ہیں، ہر بات کو سہتے چلے جاتے ہیں۔ ارے میاں، اگر مسلمان کہیں گائے کے ساتھ نظر آ گیا، کبھی کسی بیل کے ساتھ نظر آ گیا تو اس کی ہتیا ہو جاتی ہے، اسے پشو تسکری کہہ دیا جاتا ہے، اسے
جانوروں کا دلال کہہ کر کے مار دیا جاتا ہے. کیا اتنی ہلکی ہو گئی ہماری جان آج؟ کیا اتنی قدر و قیمت ہماری گھٹ گئی آج؟ اے نوجوانوں، اگر تم نہیں بدل سکو گے تو کل بروز قیامت حضور کی بارگاہ میں تمہیں بھی جواب دینا ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھے تو مجھے اس کا درد ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے پاؤں میں کانٹا چبھے مجھے اس کے درد کا احساس ہوتا ہے. اور آج پوری امت بلک رہی ہے، ہمیں اس کا احساس کیوں نہیں ہے؟ ہمیں کیوں نہیں احساس ہے؟ نوجوانوں سے میں اب گزارش اتنی کر کے جانا چاہتا ہوں، چھوڑو یہ فلمی دنیا کو، چھوڑو یہ گانے بجانے والی دنیا کو. مختصر سی دنیا تمہارے پاس رہ گئی، جس کی 25 سال عمر ہو گئی اسے اب یہ خبر نہیں کہ بقیہ کتنے دن اس کی زندگی کے بچے. کسی کو پتا نہیں ہے کہ تمہارا جنازہ کس دن اٹھایا جانے والا ہے. اور تمہیں پتا ہے صرف سانسوں کی ڈور کٹنے کا وقت ہے. صرف ایک آسمان سے رک جائے تو اس دنیا سے اس دنیا چلے جاتے ہیں. میرے ساتھ کے تجربے ہیں میرے عزیزوں. جو بندہ میرے ساتھ صبح ناشتے کے دسترخوان پر بیٹھا تھا، شام کو خبر ملی کہ وہ قبرستان میں سویا ہوا ہے. فوراً موت ہوتی ہے، ادھر کی دنیا سے ادھر چلے جاتے ہیں. اور ایک بار جو قبر کے نیچے چلا گیا دوبارہ کبھی واپس آیا نہیں. ہمیں پتا ہے چھوٹی سی ایک تاریک قبر میں تختیوں سے ہمیں ڈھانک کر کے چلے آتے ہیں لوگ. اس وقت مجھے بتاؤ پچھتا کر کے بھی کچھ نہیں کر سکو گے. ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا جب تم 1000 کوشش کرو گے کہ سر اٹھاؤ اور ایک سجدہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں، لیکن مولا تعالیٰ تمہیں اس کی مہلت نہیں دے گا. تم بستر مرگ پر موجود ہوں گے، روح نکلنے سے پہلے تمہاری بار بار خواہش ہوگی کہ سر اٹھا کر کے ایک سجدہ کر لوں، اپنے مولا کو راضی کر لوں. لیکن سکرات کا وقت ایسا کہ سر اٹھانا تو دور کی بات، زبان سے سبحان اللہ بھی نہیں نکل پائے گا، تمہارے ہونٹ بھی نہیں ہل پائیں گے. اس وقت کے آنے سے پہلے آج مسجدیں تمہیں بلا رہی ہیں، یہ صفحے خالی تمہیں چیختی ہے. فجر کے وقت تم کہاں رہتے ہو؟ مغرب میں تم کہاں رہتے ہو؟ عشاء میں تم کہاں رہتے ہو؟ پوری دنیا 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 کرتے رہ گئے. اور ایک دن وہ آ گیا جب ملک الموت تمہارے گھر پہنچ گئے، کچھ نہیں کر سکے اور رخصتی کا وقت آ جائے گا. اس لیے میرے عزیزوں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت سے میں کلام کر رہا ہوں. میں تقریر اور خطابت میرا مشغلہ نہیں ہے، میں خطیب آدمی نہیں ہوں، مجھے مقرر بنا دیا گیا ہے. میں اپنے جذبات اور اپنے درد کی داستان لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، بس میرا اتنا ہی مشغلہ. اور آج صرف اسی لیے بولتا ہوں میرے عزیزوں کہ مجھے بھی احساس ہے کہ اللہ نے آج زبان دی، کل قبر میں جا کر میں بھی نہ پچھتاؤں کہ وقت تھا بول سکتا تھا بولا نہیں. پچھتاوا نہ ہو، شرمندگی نہ ہو. اس لیے جو کچھ ہے طاقت جب تک آزاد ہے بول لیں گے، تم تک ہم پہنچا دیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ہر زمانے میں ہر وقت تمہارے کالر پکڑ کر، تمہاری گردن پکڑ کر کے اصلاح کرنے والے لوگ نہیں آئے. اعلیٰ حضرت کو جا کر 100 سال ہو گئے، دوسرا اعلیٰ حضرت نہیں آیا. آپ جانتے ہیں ایک تاج شریعہ جا چکے، اب آنکھیں ترستی ہیں دیکھنے کے لیے، نہیں ملے گا کوئی تاج. تو جو علماء تمہارے پاس موجود ہیں ان کے بلانے پر تم بغلے جھانکتے ہو، ان کے بلانے پر تم اپنے ہیلے بہانے کرتے ہو، تم اپنے بزنس اور دھندے کی اور یہاں پر مصروف ہونے اور بزی ہونے کے بہانے بناتے ہو. عزیزان گرامی وقار، مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے خطاب کرنا ہے. اگر آپ کے درمیان حضور کی محبت ہے تو بس میں انہی سے بات کر رہا ہوں، باقی دوسروں سے بات ہی نہیں کر رہا. اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تمہاری محبت ہے حضور سے تو میں ان سے بات کر رہا ہوں. باقی لوگوں سے مجھے کیا سروکار ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ شراب پی رہے ہیں کہ زنا کر رہے ہیں کہ چوری کر رہے ہیں کہ ناچ رہے ہیں، کیا فرق ہے مجھے؟ لیکن تم نے تو نبی پاک سے اپنی غلامی کا رشتہ جوڑا. تمہارے ناموں میں محمد، احمد، عبداللہ آتے ہیں، تمہارا نسبتی سلسلہ نبی پاک سے ہے. تو پھر درد تو ہوتا ہے کہ جو حضور کو اپنا رسول مانتا ہے، اپنا آقا و مولا مانتا ہے،
وہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مگر یہ محبت کرنے والا کبھی اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہی نہیں چاہتا۔ کیوں ایسا ہے؟ کیا محبوب اپنے محب کی سکون کی خواہش نہیں کرتا؟ اس رسول کو کبھی تم نے یاد کیا جو اپنے رات کا ٹھنڈیوں کے دنوں میں بستر چھوڑ کر حضرت عائشہ کے ساتھ باہر چلے آتے اور کھلے آسمان کے نیچے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعا کرتے؟ حضرت عائشہ پوچھتی کہ اتنی رات کو آپ باہر کیوں آ جاتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ امت کا درد مجھے ستاتا ہے۔ جس رسول کو رات کی ٹھنڈیوں کے بستروں میں سکون نہیں اور صرف امت کا درد، امت کا خیال انہیں باہر لے آتا ہو، آج امت اس رسول کے لیے اپنا بستر نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اپنے تمام ہیلے بہانوں کے ساتھ وہ اپنے نبی پاک کے سے دور ہوتی چلی گئی۔ چہرے تو دیکھو، ہم قبرستان میں جانا ہے اور قبر میں جانا ہے، کیا ہمارے پاس تیاری ہے کہ حضور دیکھ کر کے پوچھے تیرا چہرہ کون سا، میرا چہرہ کون سا؟ محبت کرنے والے کا کیا یہ رشتہ ہوتا ہے؟ تم نے تو زندگی پر فلمیں دیکھی، سیریل دیکھی اور فلاں ایکٹر ہیرو کے پیچھے چلنے لگ گئے۔ تمہارا لباس، تمہارا چہرہ، تمہارا اوپر سے نیچے تک سب اس کا ہے، اور قبر میں تم کیا کہنے کے لیے آئے ہو فرشتوں سے کہ میں ان کو رسول کہتا تھا؟ کب کہتے تھے؟ بس ہو گیا میرے عزیزوں، یہ بس عیاشی ختم کر، بہت ہو گئی۔ اس لیے کہ رب تعالیٰ دنیا یہ تمہارے لیے نہیں بنائی، اللہ نے تمہارے لیے جنت بنائی، اور جنت کی حوریں تمہارے مشتاق ہیں، جنت کی ہر نعمت تمہارے انتظار میں ہے، اور کہاں تم اتنی بڑی نعمتوں کو یہ ہلکی نعمتوں پر ٹھکرا رہے ہو؟ زیادہ سے زیادہ تم یہ عیاشی کر کے بھی کتنے دن جی لو گے مجھے بتاؤ؟ 40 سال کے بعد تو یہاں پر 80% لوگ ایسے ہیں جن کو شوگر لگ چکا ہے، بی پی لگ چکے ہیں، ارے وہ نمک اور شکر نہیں کھا پا رہے ہیں، کون سی تم عائش کر لو گے یہاں پر؟ چلو میں کہتا ہوں کروڑوں کما لو، کتنا رہ سکو گے یہاں پر؟ 70 سال، 80 سال، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ چلو ساری صحت جمع کر کر کے جی لیا 90 سال، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک وقت تو ہے جب تمہاری آنکھیں بند ہونا، ایک وقت وہ آئے گا جب تمہیں کفن میں لپیٹ کر امام کے سامنے لایا جائے گا۔ آج تم مسجد میں نہیں آتے، کل تمہیں پکڑ کر لایا جائے گا، ناک میں روئی ٹھونس کر، کانوں میں روئی ٹھونس کر، انگوٹھوں کو باندھ کر، پیٹ کو باندھ کر لایا جائے گا۔ تم تو اپنی نمازیں پوری نہیں کرتے تھے، امت تمہاری نماز پڑھ دے گی، امام تمہاری نماز پڑھ دے گا۔ اور جانتے ہو، یہ ان نوجوانوں کی بات میں کر رہا ہوں جو اپنے ماں باپ سے برگشتہ ہو کر دوستی یاری کے لیے بھاگ چلے گئے۔ ماں باپ کی باتیں انہیں کڑوی لگنے لگی، فلاں دوست کی وجہ سے دوستی پیاری ہو گئی، ماں باپ برے لگنے لگے۔ جوانی میں اکثر لوگوں کے ساتھ یہی تماشا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، ماں باپ اگر کہے رات کو جلدی آ جانا بیٹا، برا لگتا ہے، باپ کی کھڑکھڑی کیا کی کھڑکھڑی لگی رہتی ہے۔ جن جوانوں دوستوں کے لیے تم نے ماں باپ کو تک چھوڑ دیا، گھر تک کو چھوڑ دیا، یہ اس وقت تمہیں احساس ہوگا جب قبر میں تمہیں رکھ کر کے چلے آئیں گے۔ حدیث پاک میں ہے تم چیختے رہو گے اپنے پہچان والوں کو، اپنے عزیزوں کو پکارتے رہو گے کہ اے میرے عزیز دوست تھوڑی دیر میری قبر پر بیٹھ جا تاکہ مجھے انسیت ہو، لیکن تمہاری آواز کوئی نہیں سنتا، تمہارے چہرے پر مٹی ڈال کر لوگ ثواب سمجھ کر چلے جائیں۔ ہوتا نہیں؟ قبر پر کون کتنی دیر بیٹھنے والا ہے تمہیں؟ نہ بھائی، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ دوست۔ وہ تمہارے دفن ہونے کے گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد قبرستان خالی کر جاتے ہیں، وہ اپنے معمولات میں لگ گئے، اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے وہ تمہیں اپنی قبر میں کرنا ہے۔ تمہاری عزیز ماں تک تمہارے قبر میں نہیں بیٹھ سکتی، اس دن تمہیں یاد آئے گی بات، اب پکارو تو کس کو پکارو؟ دائیں بھی اندھیرا، بائیں بھی اندھیرا، پیر پھیلانے کی جگہ نہیں، کروٹ لینے کی جگہ نہیں، پکارو تو کس کو پکارو؟ کون اجالا لائے گا؟ میرے عزیزوں، دنیا میں جس سے تم محبت کرتے تھے سب کو پکار لو، کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں، اس قبر میں اگر کوئی آتا ہے تو وہ تاجدار مدینہ صرف رسول پاک کی ذات آئے،
جو حسین چہرہ لے کر قبر کو روشنی بخشتے آئیں گے۔ اسی لیے میرے عزیزوں میرا کہنا یہی ہے کہ جب تمہیں پتا ہے کہ ان کا قبر میں آنا پکا ہے تو اعلیٰ حضرت کی سن لو، جو اعلیٰ حضرت کہتے تھے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ہی تمہارے پاس وقت ہے، حضور کے ہو جاؤ، نبی پاک کے ہو جاؤ، یہ ساری چیزیں ختم کر دو۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر آج تم نے اسلام کو مضبوطی سے تھام لیا، 2-3 چیزیں کرنا شروع کر دو آج سے۔ یہ فلمی کاموں کو ہمیشہ کے لیے طلاق دے دو، ختم کر دو۔ میرا ان سے رشتہ کیا ہے جو گانے گا کر کے میرے دل کو اور نفس کو موٹا کرے؟ میرا ان سے رشتہ کیا ہے؟ میرا رشتہ تو تاجدار مدینہ سے ہے، سنوں گا تو ان کی نعتیں سنوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج یہ عہد کر کے اٹھنا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے، یہ عہد کر کے اٹھو، چند چیزوں کی پابندی کرتے جاؤ، پھر دیکھو یہ پورا میدان تمہارا ہے، یہ پورا ماحول تمہارا ہے، اور وقت کی طاغوتی طاقتوں کے دلوں میں ہیبت تمہاری ڈالنا کہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ تمہاری جماعت بنانے سے، تمہاری فوج بنانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ اگر چاہے ایک تنہا مسلمان سے 1000 کافروں کو بھی خوف زدہ کرتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے۔ میرے عزیزوں اس کی ضرورت صرف اتنی ہے کہ تم اپنی نمازیں پوری کرو، تمہاری فجر قضا نہیں ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت جب تک فجر کی نماز اور گھوڑے کی پیٹھ نہیں چھوڑے گی کوئی دوسری قوم اس پر حاکم ہو ہی نہیں سکتی۔ حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز اور گھوڑے کی پیٹھ، اس کا مطلب ہی گھوڑے کی پیٹھ کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاد قرار دیا۔ یہ 2 چیزیں مسلمانوں کی شان رہی ہیں، اور افضل الجہاد کیا ہے؟ حق بات کہنا ظالموں کے سامنے، افضل الجہاد ہے جہاد باللسان۔ اور دوسری چیز میرے عزیزوں، تم اپنی شناخت کو اب بنا دو، اب اپنی شناخت کو بنا دو، لوگ دیکھ کر کے پہچاننے میں ڈسٹرب نہ ہو کہ یہودی ہے کہ عیسائی ہے کہ ہندو ہے کہ مسلم۔ اپنی شناخت ایسی بنا دو 1 کلومیٹر دور سے بھی نظر آئے کوئی تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ مدینے کی خوشبو آتی ہے، چہرے پر اسلامی رنگ ہے۔ اور اگر تمہیں یہ ڈر لگتا ہے کہ داڑھی رکھ لوں گا، ٹوپی رکھ لوں گا تو تنہا جاؤں گا تو مارا جاؤں گا، ارے میاں اس بات کے ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، خوف کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر مارا جاؤں تو اس شکل میں مارا جاؤں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں بھی عزت سے اٹھائے، عزت سے اٹھایا تھا۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، دلی میں گیا تھا، وہ NRC اور CAA کے پروٹیسٹ چل رہے تھے، اور میں اپنے اسی لباس میں رہتا ہوں اکثر، امامہ شریف اور جبے میں تھے، ہم جا رہے تھے، NSA لگانے کی بات بہت چل رہی تھی، وہاں پر نیشنل سیکورٹی ایکٹ، پولیس جس کو پکڑے اس کو لگا دے، 6 مہینے کے لیے جیل میں اندر ڈال۔ تو علماء بھی تھے کچھ، ان کے ساتھ ہمارا سفر ہو رہا تھا، علماء نے کہا کہ ہم سب صافہ اتار دیتے ہیں، امامہ اتار دیتے ہیں، اس لیے کہ جہاں جاتے ہیں شک کی نظر سے یہ لوگ دیکھتے ہیں اور زبردستی چیکنگ کر کے کچھ نہ کچھ ہمارے اوپر لگا دیں کہ دلی کا ماحول خراب کرنے آئے۔ تو میرے عزیزوں علماء کی کوتاہی یا قصور نہیں میں کہتا، احتیاط اپنی جگہ پر، تدبیر اپنی جگہ پر، لیکن میرا دل یہ کہتا تھا، میں نے اس دن کہا میں تو اب امامہ شریف پہن کے ہی جاؤں گا، اگر ایسی بات ہے کہ وہ جیل لے جاتے ہیں یا ہمیں مار ڈالتے ہیں تب تو مجھے یہ پہن کے ہی جانا ہوگا، اس لیے کہ جس دن مجھے لے جایا جائے اور جس دن میرا قتل ہو تو میری یہ تمنا ہے کہ اس شان میں جائیں کہ حضور پاک دیکھ کر مسکرائے کہ میرا دیوانہ میری سنتوں پر آیا ہے۔ ہاں اس سے تو بہتر ہے کہ کوئی پخانہ کرتے ہوئے چلا گیا، غسل خانے میں چلا گیا، ہاں بستر مرگ پر چلا گیا، ٹھیک ہے، ہر ایک کی موت اپنے اپنے علاقے میں جس انداز سے بھی آئے، لیکن تمنا تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ حضور کی سنتوں پر موت آئے۔ عزیزان گرامی، اب خوف اس بات کا نہیں کرنا، ڈرنا نہیں، داڑھی رکھیں گے تو بزنس چھوٹ جائے گا،
جاب چلی جائے گی، چند لوگ ناراض ہو جائیں گے، تمہیں کیا پتا صحابہ حضور کے لیے اپنے سگے ماں باپ کو تک چھوڑ کر کے آ گئے تھے۔ تمہیں پتا ہے حضرت صہیب رومی ایمان لائے تھے، 27 سال کی عمر کے تھے، مکہ میں اتنے مالدار باپ کے بیٹے تھے کہ لوگ ان کی خوشبو سونگھنے کے لیے آتے تھے، عطر جو لگاتے تھے آپ۔ لیکن جب حضور ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو آئے اور کہا میں بھی جانے والا ہوں۔ باپ نے کہا کہ تو ہرگز نہیں جا سکتا، اور پھر مارنا شروع کیا۔ باپ نے بہت مارا، لیکن صہیب رومی نے کہا کہ میں کسی نہ کسی طرح حضور کے تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ حضرت صہیب نے جب جانے کا عزم کیا تو باپ نے کہا کہ تیری پوری جائیداد لکھ کر کے جا کے تجھے ایک پیسہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ساری جائیداد لے لو، تنہا بیٹے وارث ہیں، سب جائیداد چھوڑ دیا، کہا نہیں چاہیے، رکھ لو تم اپنے پاس۔ اور جب جانے لگے تو جو پہن کر کے جا رہے تھے ماں، وہ بھی کافرہ تھی، پیچھے سے پکار کر کہتی ہے اے بیٹے تیرے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ ہماری کمائی کے ہیں، وہ ہمارے پیسوں کے، یہ کپڑے بھی اتار کر جا اگر محمد کے پاس جانا ہے۔ حضرت صہیب واپس آئے، وہ کپڑے بھی اتار دیا، ٹاٹ کا گونی اوڑھ لیا، گونی اوڑھ کر کے کانٹے لگا لیا اور کچھ بھی نہیں تھا جسم پر، اور مدینے چل پڑے۔ جانے کے لیے نہ سواری ہے، نہ اونٹ نہ گھوڑا، پیدل چل پڑے، 450 کلومیٹر کا سفر۔ تم قربانیوں کی بات کرتے ہو، وہ نکل پڑے، اتنے پر بس نہیں ہوا، باپ پیسے والا تھا، گنڈوں کو پیسہ دے کر کے بلوایا اور کہا میرا بیٹا مدینے تک جا رہا ہے، بیچ راستے میں پکڑو اور اس کو خوب دھلائی، مارو اس کو تاکہ وہ زخم کھا کر میرے گھر واپس آئے۔ بیچ میں گنڈے آئے، حضرت صہیب کو پکڑا، اتنا مارا کہ ان کی ناک پھٹ گئی، خون سے تر بتر ہو گئے، آنکھیں سوج گئی، اور مار مار کر کے زخمی کیا۔ لیکن حضرت صہیب نہ پلٹنا تھا نہ کبھی پلٹے، انہیں زخموں کی حالت میں لگڑتے ہوئے مدینے آئے تھے۔ 9 دن کے بعد میں جب پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی سے شام کے وقت نماز پڑھ کر کے نکلے اور بار بار گردن اونچی کر کے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ حضور بڑی بے قراری سے کسی کا انتظار کر رہے ہیں، پوچھا کون آنے والا؟ میرے آقا فرماتے میرا ایک درد مند عاشق آنے والا ہے جو میری محبت میں زخم کھایا ہے۔ جب صحابہ نے گردنیں اونچی کر کے دیکھی تو حضرت صہیب زخموں سے تر بتر آ رہے تھے، کپڑے خون سے گیلے تھے۔ جب قریب آئے تو نبی پاک نے اپنی چادر اٹھائی اور ان کے اوپر ڈالا اور اپنے سینے سے لگایا۔ حضرت صہیب کہتے ہیں کہ وہ چادر چوم کر کے وہ کہنے لگے کہ جتنے زخم کھایا تھا سارے زخموں کا درد ایک ہی بار میں دور ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے جو سینے سے سینہ لگایا سارے زخم کھول گیا، یہاں تک کہ وہ وصیت کر کے گئے تھے حضرت صہیب کہ اے لوگوں جب میں مروں تو یہ چادر میرے کفن میں ساتھ رکھنا، اس لیے کہ جب دنیا میں میری ماں نے میرے کپڑے چھین لیے تھے اس وقت اگر مجھے کپڑا کسی نے دیا تھا تو محمد رسول اللہ۔ اے میرے عزیزو، انہوں نے تو سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اور تم آج جاب کا بہانہ کرتے ہو، بزنس کا بہانہ کرتے ہو، فلاں ناراض ہو جائیں گے، فلاں ناراض ہو جائیں گے۔ روٹتی ہے دنیا تو روٹنے دو، اس سے کچھ ہونے والا نہیں، بس اتنی تمنا رکھو کہ میرا حبیب نہ روٹے، رسول پاک ناراض نہ ہو، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت رسول میں جلائے، محبت رسول میں موت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے فواحشات اور ہمارے خرافات کو دور کر دے، امت مسلمہ کو متحد فرما دے۔ اہل